ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نمازیں پڑھا کے ہیں کچھ ایک دو آگے اساتذہ بھی تشریف لے آگے آئے، اساتذہ اکرام بھی آگے آئے. تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں. مسجد حرام کے امام شیخ ماہر العقری حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. نماز کے علاوہ کچھ آمین کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن فاتحہ بعد آپ نے آمین کہنا انشاءاللہ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. شیخ ماہر الباقری خانہ کعبہ کے جو امام ہیں مسجد نبی کی طرف دیکھیے. اس نسبت سے شیخ محمد ایوب برمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ انداز سنانے کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب. قرآن کو عرب کے لہجے عرب کے انداز میں پڑھو. زین القرآن باصواتکم حسن القرآن باصواتکم. اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بناؤ. سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ دعوت کی نیت سے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم سب جو ہے خوبصورت قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. بچے بھی اسی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اور بڑے بھی. تو اور یہ چیز کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا صحیح پڑھنا فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین. اور خوبصورت پڑھنا نبی کی سنت ہے. خوبصورت پڑھنا اور درست پڑھنا کیا ہے؟ یہ فرض عین کس کے لیے؟ قومی کے لیے، قاریوں کے لیے، حافظوں کے لیے، سارے نبی کے اوپر. سارے نبی کی اس نیت سے سنیں گے. ورنہ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ قاریوں کی باتیں ہیں ان کی اپنے لیے ہوگی، یعنی ہم سب کے لیے. اچھا تو دوسرا انداز سنا رہا شیخ محمد ایوب برمی صاحب رحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
ميثاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. ہمارے بزرگ حضرت مولانا خلیل صاحب اشرفی دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرمائیں اور حضرت مولانا مفتی زاہد معاویہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ قاری عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے امام عطا فرمائے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. ان کی محبت اور ان کے پیچھے ہماری جو ہے ان کے ساتھ اور زیادہ محبت جس کی وجہ سے یہاں پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. الحمدللہ ابھی اثر سے پہلے مرکز میں بھی حاضری تھی ختم نبوت مرکز میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرما دیں. تو آج ہماری نشست کا جو مین بنیادی مقصد ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کو درست پڑھنا. کہ اگر جو اساتذہ ہیں ان کے پاس اگر کوئی کاغذ پینسل ہو تو لکھنے میں تو زیادہ فائدہ ہوگا کہ قرآن کو درست پڑھنا، صحیح پڑھنا فرض عین ہے. کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے. اور قرآن کو خوبصورت پڑھنا نبی کی سنت ہے. تو پہلا جو عمل ہے ہم نے سب سے پہلے اسی پر محنت کرنی ہے. میں نے بھی جو تلاوت سنائی ان میں دونوں باتیں نظر آ رہی تھی. درست بھی پڑھا جا رہا تھا، خوبصورت بھی پڑھا جا رہا تھا. تو فرض کی ادائیگی بھی ہو گئی، سنت کی ادائیگی بھی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کو بھی درست قرآن پڑھنا اور خوبصورت قرآن پڑھنا ہی پسند ہے. اس پر آپ دیکھیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وحی نازل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی ابی بن کعب سے کہو کہ سورہ بینہ کی تلاوت کرے. اے نبی آپ بھی سنیں اور اللہ فرماتا ہے میں بھی سنتا ہوں. کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. پھر جب حضور نے صحابی سے کہا تو عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا. ہاں اے وہی آپ کا نام لے کر اللہ نے فرمایا، نام لے کر فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے درجے کے صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. ابی بن کعب کا نام لے کر وہی آ رہی ہے. ابی بن کعب کا نام لے کر وہی آ رہی ہے، قرآن کے بارے میں آ رہی ہے. کیوں؟ قرآن خوبصورت پڑھتے تھے، آواز نہیں. تو میرے بھائیوں یہ جو خوبصورت طریقے سے پڑھنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. یہ خوبصورت قرآن پڑھنا ہم نے کیا کیا؟ درست پڑھنا، خوبصورت دونوں. عوام سے بات کرو تو کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب کا کام ہے، میں کہڑا کوئی نماز پڑھانی ہے بابا جی. اچھا جی مولوی صاحب کہتے ہیں میں کہڑا گھر میں یہی کام کرنا.
یہ تو قاری صاحب کا کام ہے جڑا اگلے حفظ پڑھانے نے. اچھا حفظ والے قاری صاحب کے پاس گئے, وہ کہتے ہیں میں کہڑا کوئی تجوید کا استاد ہاں, یہ تو تجوید والے استاد کو پتہ ہوئے گا. یہ سب نے ایک دوسرے سے اپنے اوپر اتار دے, دوسرے پڑھا دیا. یہ میرا کام نہیں بولتا, دوسرا کرنا نہیں بولتا, یہ کرے گا کون؟ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں کی ہے اور ہم نے تقسیم کر دی. اب دین سب, دین کس کے لیے, دین کس کے لیے ہے اللہ کا؟ مسلمانوں کے. اور ہم نے کیا کہا نہیں دیندار تو مولوی ہوتا ہے, دیندار تو وہی ہے جو مسجد میں روزانہ جاتا ہے, وہ دیندار. باقی کیا ہے یہ جو بازار میں, یہ دیندار نہیں ہے. نبی کا نام لینے والا, کلمے کا, دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والا, سب کا سب کون ہے وہ دیندار. تو سب تقسیم کر دی, ہم دنیا دار وہ دیندار. سب کے سب مسلمان دیندار ہیں, چاہے وہ دکان پہ بیٹھے ہیں چاہے وہ مسجد میں بیٹھے ہیں, سب کے سب مسلمان کیا ہیں؟ دیندار ہیں. تقسیم نہیں کرو. تو قرآن کو خوبصورت پڑھنے کے بارے سے میں نے یہ حدیث سنائی. تو درست پڑھنا جو پہلا عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. کیا ہے بھائی؟ ایک ہے تجوید کا علم اور ایک ہے اس کا عمل. تجوید کا علم اس کا حکم ہے فرض کفایہ, اور تجوید کا عمل اس کا حکم ہے فرض عین. تجوید کا علم حکم فرض کفایہ, لیکن یہ ملے گا کہاں سے؟ کتابوں سے. کہاں سے ملے گا؟ کتابوں میں لکھا ہوگا. تجوید کا عمل فرض عین, اور یہ ملے گا کہاں سے؟ استاذوں سے, تجوید و قرات کے ماہر قراء سے, اساتذہ سے ملے گا. فرض عین کہاں سے ملے گا؟ اساتذہ سے ملے گا. اب دوسرا ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن جو ریسرچ کر کے مولانا یوٹیوب صاحب سے سیکھنا چاہیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ استاد کے پاس آئیں گے تو فرض علم ملے گا. فرض کفایہ ہے وہ تو ہر طبقے سے مل جائے گا. فرض عین کہاں سے ملے گا؟ استاد کے پاس آ کے ان کی علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے, استادوں کی جوتیاں سیدھی کر کے. ہاں, عمل والا جو ہے عمل فرض عین ہے, اور وہ کہاں سے ملے گا؟ استادوں سے ملے گا. وہ نیٹ پر بیٹھ کے نہیں ملے گا, ریسرچ سے نہیں ملے گا. اچھا ویسے شغل کی ایک بات ہے, ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ جس سے آدمی سیکھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, وہ انسان کا کیا بنتا ہے؟ استاذ. کیا بنتا ہے؟ اور استاذ کا درجہ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ روحانی باپ. کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو علم یوٹیوب سے حاصل کرے گا تو وہ باپ کس کو کہے گا بیچارہ؟ سوچنے کی بات ہے. وہ بابا یوٹیوب بنائے گا, اس کو کیسے بابا بنائے گا؟ سوچنے کی بات. خدا رہا آج بہت فتنوں کا دور ہے, اور اس فتنے میں لوگ بہت مبتلا, ریسرچ کے نام پر بہہ گئے بیچارے, ریسرچ کے نام پر بہہ گئے. ایک اور قیمتی بات اسی حوالے سے عرض کروں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات دوست بیٹھے تو چلو اس طرح کی ساری باتیں بھی ہم سب کے لیے فائدہ ہو جائے. اللہ والوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی. آپ ان حضرات کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہیں, پتہ چلے گا. فرماتے ہیں دین میں ہوشیاری نہیں کام آتی, دین میں اللہ والوں کی تابعداری کام آتی ہے. پھر مثال دے کر سمجھائی. فرمایا شیطان نے ہوشیاری دکھائی, میں کیوں سجدہ کروں؟ لاجک کیا ہے؟ میں آگ سے بنا, وہ مٹی سے بنا. لاجک, عقل, ہوشیاری, سمجھداری دکھائی, گیا. فرشتوں نے تابعداری دکھائی, کامیاب ہو گئے. انہوں نے نہیں کہا یا اللہ کیوں سجدہ کریں, وجہ پوچھی؟ کوئی وجہ نہیں پوچھی. انہوں نے تابعداری دکھائی.
آج بھی میرے بھائیوں ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے، جس نے ہوشیاری دکھائی وہ ناکام ہو گیا، جس نے اللہ والوں کی تابعداری دکھائی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کی بزرگوں کی تابعداری نصیب فرمائے۔ تو بہرحال قرآن کو درست پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین۔ تو فرض عین کہاں سے حاصل ہوگا؟ استاذوں سے۔ یہاں سے بات آگے چلی گئی تھی، کہاں سے ملے گا بھائی؟ استاذوں سے۔ تو استاد روحانی باب ہوتا ہے، یوٹیوب روحانی باب نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ، اب مثال بتاؤں کہ تجوید کا علم بعض دو سب سے بھائی بیٹھے مجھے لگ رہا ہے حافظ عالم تو نہیں ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہوگا کہ تھا کا مخرج کیا ہے، زبان دانتوں کے سرے سے لگاتے ہیں، ایسے نا پتہ ہوگا، لیکن جب بولیں گے نا پڑھیں گے غلطی ہو جائے گی۔ مثلا ان سے پوچھیں سورۃ الماعون سے اگلی سورت کون سی ہے، تو یہ فوراً کہہ دیں گے سورت کا وہ سر ہے، حالانکہ سین تو نہیں ہے، نکل جائے گا، ایسا ہو جاتا ہے نا۔ ایک دوست آئے ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ کہتے ہیں جی میری بیٹی پیدا ہوئی، مٹھائی لے کر آئے۔ فرمایا مبارک ہو بھائی، کیا نام رکھا؟ کہتے ہیں جی میں نے سمینہ نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ بولو سمینہ۔ جی بڑے غصے ہو گئے، سمینہ یہ تو موٹی، سمینہ کا معنی موٹی، یہ کیا نام رکھ دیا موٹی؟ وہ کیا کہ نہیں نہیں استاد جی 3 نقطے والی سمینہ۔ کون سی؟ بولو تو صحیح بچو، یوں اشارہ کرتے ہیں 3 نقطے والی، بولتا پھر کیا سمینہ۔ یہ 3 نقطے جو وہ بول رہا ہے یہ اس کا ہے علم، 3 نقطے جو کہہ رہا ہے یہ 3 نقطے کا اشارہ، یہ اس کا علم۔ سمینہ یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ جو ادا ہے، آواز نکل رہی ہے، یہ ہے اس کا عمل۔ ترجمہ علم کا نہیں ہوگا، ترجمہ کس کا ہوگا؟ عمل کا ہوگا۔ ترجمہ کس کا ہوگا؟ علم کا نہیں ہوگا، عمل کا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، قاریوں پہ سبحان اللہ تو چلو مولوی پہ کہہ دیں، خطیبوں میں دیتا ہے سبحان اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی، تو علم اور عمل۔ اب حال ہمارا کیا ہے کہ نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں بھئی صحیح پڑھ لو، کہتے نہیں جی میری نیت ٹھیک ہے، اللہ بڑا نیتا نوالا ہے، بڑا غفور رحیم ہے، مولوی صاحب تسی ہمیں سختی کری جا رہے ہیں، بھئی کی کرتے ہیں، اللہ نیتوں کا مالک، اللہ بڑا غفور رحیم، ایسے تو اب الحمد کو کیا پڑھ دیا؟ الحمد، اور کیا کہتے ہیں؟ میری نیت ٹھیک ہے۔ حرف کو غلط پڑھ دیا تو معنی بھی غلط ہو جائے گا نا۔ اب بندہ کہتے ہیں میری نیت ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تو آسان مثال ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو گال کٹے، وہ غصہ گرم ہونے لگے، کیوں گال کٹی؟ کہتے نہیں میری نیت ٹھیک ہے۔ الفاظ گالی والے ہیں اور نیت میری ٹھیک ہے، وہ نیت کے ٹھیک ہونے سے گالی والے الفاظ بدل جائیں گے؟ نہیں بھائی وہ تو نہیں بدلیں گے۔ اچھا اب ایک اور نیت کی مثال سنیں تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ بھی یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے مولانا مفتی ظاہر معاویہ صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس تشریف لائیں، اپنی نماز درست کیجیے، اپنا قرآن درست کیجیے۔ الحمد نہیں پڑھنا، وہ الحمد نہیں پڑھنا گناہ ہے بھائی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ مثال دے رہا ہوں، پانی کا گلاس، نیت کی مثال دے رہا ہوں، نیت کی، پانی کا گلاس، اس میں کوئی چھوٹی سی نجاست، کوئی گندگی گر گئی، نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پانی کیا ہو جائے گا؟ بولو نہیں یار، پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک۔ کوئی پلر دے پیچھے بھی بیٹھے جا، سامنے آ جائے، پانی کیا ہو جائے گا؟ اب ایک دوست آیا
پانی اٹھانے لگا، پینے لگا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی پانی ناپاک ہے۔ کیا کہا؟ بولو، پانی میں نے بتایا ناپاک ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں جناب مولوی صاحب میری نیت صاف ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ میں نے کیا کہا؟ پانی ناپاک ہے۔ وہ پانی اٹھا لیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میری نیت ٹھیک ہے۔ اس کی نیت صاف ہونے سے پانی صاف ہو جائے گا، پانی پاک ہو جائے گا۔ اتنی آسان سی مثال ہے۔ غلط کام تو غلط ہے، حرف کو غلط پڑھنا غلط ہے، گناہ ہے۔ نیت صاف کرنے سے وہ سیدھا نہیں ہو جائے گا، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ وہ فرض عین ہے بھائی سب کے لیے، صرف قاریوں اور مولویوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے۔ قرآن کو درست پڑھنا بولنے میں کیا ہے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ آپ لیں گے؟ بڑا مزیدار کعوہ ہے، خوشبودار، ماشاءاللہ، ذائقے دار، لذیذ دار۔ جی بچوں، تو علم اور عمل بھی بتا دیا کہ معلوم ہے اس کا مخرج یہ، پڑھ غلط رہے ہیں کوئی بہتر نہیں۔ دوسری بات نیت، غلط پڑھ رہے ہیں کہتے میری نیت ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی سمجھا دی۔ تو یہ ہر ایک کے لیے درست قرآن پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح درست پڑھانا بھی فرض ہے۔ غلط پڑھنا گناہ ہے۔ غلط پڑھنا کیسے؟ ہاں کو ہاں پڑھ دیا، الحمد کو الحمد، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیا تو کیا ہے؟ گناہ۔ بولو کیا ہے؟ غلط پڑھنا گناہ ہے۔ اسی طرح غلط پڑھانا بھی گناہ ہے۔ اب ہم اساتذہ کی ذمہ داری کے ساتھ دلا رہے ہیں۔ غلط پڑھنا گناہ ہے تو غلط پڑھانا بھی۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بچے کو ملیں گی، اور وہ 10 نیکیاں ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے جب بچہ پڑھے گا تو اس کے استاذ کو بھی وہ نیکیاں آئیں گی۔ وہ بچہ آگے پڑھ کر کسی اور کو پڑھائے گا، 10 نیکیاں، پھر 10 نیکیاں، کتنی ہوتے ہوتے استاد کے بعد ساری نیکیاں آئیں گی۔ جب یہ بات سنتا ہے نا استاد تھوڑا ہو جاتا ہے، اتنی نیکیوں ہے، بڑا محض جاری ہے میرا، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک حرف بچے کو غلط پڑھا دیا تو ہوگا گناہ، وہ آگے بڑھائے گا تو آئے گا گناہ۔ تو جیسے ثواب استاذ کے نامہ اعمال میں آتا ہے، اسی طرح اگر غلط پڑھا دے گا تو گناہ بھی استاذ کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اس کی بھی فکر کر۔ اور اصل جو غلطی ہے اس غلطی کو سمجھنا ہے کہ غلطی ہے کیا؟ غلطی ہے کیا؟ غلطی تو یہی ہے کہ حرف کو بدل دیا۔ اب ہمارے حفظ میں بھی وہ بھول کو غلطی کہہ دیتے ہیں، بھول کو۔ وہ تو بھول ہے بھائی، غلطی کیا ہے؟ حرف بدلنا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو بھول کو غلطی سمجھ بیٹھے، اور جو غلطی تھی اس کو ہم نے غلطی ہی نہیں سمجھا۔ بھول کو غلطی سمجھ بیٹھے اور جو غلطی تھی اس کو ہم نے کچھ بھی نہ سمجھا۔ اور بھول اللہ کے نزدیک معاف ہے اور غلطی معاف نہیں ہے۔ غلطی یہی ہے کہ حرف کو بدل دیا۔ اچھا، اب استاد بچے کو پہلی تختی میں نا حروف صحیح پڑھا کے مطمئن ہو گئے، حالانکہ کہ بچہ غلطی نہیں کرے گا۔ پہلی تختی میں اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں، پھر پتہ کر لیتے ہیں کہ کیسے صحیح کرنا ہے۔ پہلی تختی کے چند حروف آپ پڑھ لیں، ان کو پھر آگے بھی پڑھتے ہیں۔ مثلا جیسے تا پڑھیں، سارے پڑھیں گے کاکے بابے، تا ادھر زبان لگانا، تا، ہا،
لال صاد مود. اب اس کو زوان پڑھ دیں گے تو حرف زا بن گیا، دوان پڑھیں گے دال بن گیا. حرف پر مود پڑھو نا. تو دیکھیں تو دوان نکلے، ہونٹ بول نکلے. وہ بولا عین قاف واو. ہونٹوں کو 2 مرتبہ گول کر دو. واو نہیں، دونوں میں واو نکلا اور باؤ نہیں. شروع سے گول، پھر مد، پھر آخر پھر گول. توجہ. واو اینڈ پہ پھر گول. اچھا اب یہ حروف یہاں صحیح پڑھ لیے. آگے کیا ہے، میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں سے. جیسے عین صحیح ہے نا. اچھا آگے دیکھیں، بچہ پڑھتا ہے عین زبر آ. ٹھیک ہے، کیا غلطی ہے؟ چپ کر رہے جی. حرکت عین ٹھیک ہے. نام زبر آ یہ ٹھیک ہے، حمزہ بن گیا. اب یہ ہو رہا ہے عین خاص طور پہ زیر اور پیش میں حمزہ بن جاتا ہے. غلطی ہے. ہم پہلی تقدیم میں عین صحیح پڑھا مطمئن ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اپنی غلطی کرے گا. اب یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے. ایک ہوتا ہے حرف کا نام اور دوسری ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. یہ دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ دوسری کیا ہے؟ اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. آپ جیسے ایک جگہ بچے کو پڑھائیں تھو زیر تھوئی پڑھیں. اچھا اب بچہ کیا کرے گا؟ کراچی کے اندر سن رہا تھا، بچے نے پڑھا تھو پیش تو. ٹھیک ہے، کیا غلطی ہے؟ تو پیش تو کیا غلطی ہے بھائی؟ تا پڑھتے ہیں. بچہ پڑھ رہا تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نا. تو حرف کا نام ٹھیک لے رہا، حرکت کے ساتھ غلط پڑھ رہا ہے. سمجھ آئے گی مثال؟ بچہ جو تو پیش تو تا پڑھ جاتا ہے. زیر میں تو زیر تی تا پڑھ گئے. اب دیکھیے پریکٹیکل. الذی خلق 7 سماوات طباقا. زیر تھی نا تو اب تھوئی وہ نہیں نکلا، زیر تا بن گیا. آگے یہاں قریب الیک اس سے پہلے پیچھے کیا ہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فطور یہ کیا پڑھا؟ یہ تا پڑھ گیا. یہ غلطیاں حفظ والے بچوں سے ہو جاتی ہیں، استادوں سے ہو جاتی ہیں. استاد اس طرح کی غلطی کو پکڑنا بہت مشکل ہے. فطور اب تا پڑھ رہا ہے تو اپنا پتہ نہیں چلا. یہ بہت اہم کام ہے اور مشکل کام ہے. یہ کام ہے کرنے والا. حرف کا نام صحیح کروا دیا، مطمئن ہو گیا. نہیں بھائی غلطی کرے گا بچہ. میں نے مثال بتا دی، ایک حرف کا نام، دوسری اس کی حرکت کے ساتھ کرے. اور زبر کی جو حرکت ہے یہ چونکہ حرف کے نام کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے تو پہلی تقدیم وہی تو زبر تو وہی پہلے زبر تو پہلے ہی پڑھ لی، پھر پڑھ لی. زیر اور پیش بچے نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے،
وا پڑھا، عین پڑھا، یعنی قوف پڑھا، ان سب میں کیا ہے؟ زبر ہے. تو زبر کی ادائیگی پڑھ لی، اس کی وہ سمجھ ہے. زیر اور پیش میں غلطی آ رہی ہے، اس کو کیسے صحیح کریں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے حرف کا نام اور حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی، اس پر خاص توجہ دیں گے. کیونکہ قرآن پاک میں تو میرے بھائی مفردات نہیں ہوں گے، صرف پہلی تختی کی ترتیب پر مفردات نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں تو قرآن پاک میں حرکات کے ساتھ ہے مکمل قرآن. کیسے ہے بھائی؟ حرکات کے ساتھ. اس لیے حرکات میں ایک تو یہ غلطی آ رہی ہے کہ حرف باریک ہو کر تبدیل ہو رہا ہے، باریک ہو کر تبدیل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے اندر اور غلطیاں، حرکات کو لمبا کر دینا، یہ اس کے اندر غلطی ہے. حرکات میں جھٹکا لگا دینا، یہ بھی غلطی، یہ بھی گناہ کی غلطی. لمبا کر، او زبر، بچے نے پڑھا او زبر، او زبر، بولو بچوں، او زبر، پڑھو. یہ ٹھیک ہے؟ کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے؟ حرکت کو تھوڑا سا کھینچ دیں. اب ہم عموماً کہتے ہیں کہ حرکت کو تھوڑا سا کھینچ دیں. بچہ کہتے ہیں پڑھا تو وہ نا تھوڑا سا کھینچ دیں کیا ہوگا. اب ہر کوئی بندہ آپ میں بتاؤ، مثلاً وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. اب دیکھو نصراکم، اللہ نے دلی ایک اللہ نے مدد کی، نصرا تسنی کا صیغہ، کفری کلمہ بن گئے. فکر کی ضرورت ہے. حرکات کی غلطی، لحن جلی. اسی طرح جھٹکا لگایا، یعنی جیسے با بھی تو حمزہ ساکنہ یہ زائد ہو گیا. تو اس لیے حرکت کو کھینچنے سے آگے حرف پیدا ہو گیا، گناہ کی غلطی ہو گئی، اس سے بچنا ہے. تو اس لیے بہرحال قرآن پاک کو درست پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. اب یہ دیکھو حرکات کی ترتیب میں کتنی باریک باتیں ہیں، کتنی باریک باتیں. اور اس میں بچہ ایک تختی کے اندر ایک مرتبہ ہجا کرے، کتنی مرتبہ حرف کو پڑھے گا؟ 9 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ نوٹ کر لیجیے. 3 مرتبہ حرف کا نام آئے گا، 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ آئے گا. 3 مرتبہ نام بچہ عموماً صحیح پڑھے گا. میں بچے کی طرف بات عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات کے بارے میں خود سمجھ لیجیے کہ ہم بھی اس حوالے سے بچے ہی ہیں سارے. ٹھیک ہے نا؟ 3 مرتبہ حرف کا نام اور 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ رہے گا. 3 مرتبہ نام کیا ہوگا؟ صحیح پڑھے گا، چونکہ پہلی تختی میں اس نے صحیح پڑھا ہے. حرکت کے ساتھ ادائیگی اس نے نہیں پڑھی، ہم نے بھی اس پر مشق کی توجہ نہیں دلائی. 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ بچہ غلط پڑھتا ہے. میں مثال سنا رہا ہوں، جیسے دا زبر سا، دا زیر سی، دا بے سو، دا ساسی سو. یہ ساسی سو تھی اور 3 اس کے ساتھ حرکت، 3 مرتبہ نام. اب کیا ہے کہ کل ایک صاحب تشریف لائے ہمارے پاس، کہتے ہیں جی نورانی قاعدہ اور یہ فلاں تختی صحیح پڑھا دیجیے. آگے قرآن میں غلطی آئے گی نہیں. آئے گی کیسے؟ قرآن میں غلطی آئے گی. کچھ معاشرتی چیزیں ہیں، لینگویج کی، ہماری لینگویج سے قائد غلطی، ان غلطیوں پر توجہ دیں. مثلا سورۃ جن کے بعد کون سی صورت ہے؟ کون سی صورت ہے جی؟ کرنا ہے تم سارے باتیں تم نا. سورت کا نام کیا ہے؟ مزمل. پڑھیں گے کیسے؟ یا ایھا، تو شاید گئی کہ نہیں گئی؟ اب یہ ہماری زبان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، کسی کا نام مزمل ہو تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ مزمل.
اس کے بعد کیا ہے؟ مدثر. سورت کا نام کیا ہے؟ مدثر. پڑھیں گے کیسے؟ دال کی شاید پڑھ ہی نہیں رہے، تاکسین پڑھ رہے. یہ لینگویج کی غلطی ہے. لینگویج ہماری اپنے بول چال میں وہ لفظ ایسے نہیں پڑھا جاتا. قرآن میں جب توجہ کے بغیر پڑھتے ہیں غلطی ہو جائے گی، جب توجہ سے پڑھیں گے ٹھیک، ورنہ پھر غلط. ایک گارنٹی سے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. استاد بھی کہتا ہے سورہ مدثر یاد کی تھی، استاد سورہ مدثر یاد کی تھی قاری صاحب. کہتا اچھا جی کر دیں. استاد کہہ رہا مدثر، بچہ بھی مدثر ہی پڑھے گا، ہے مدثر. اب اس میں کیا اصول ہے یہ نوٹ کیجیے گا. ڈبل تشدید، تشدید مع تشدید والی تختی ہے، اس کے اندر ہی میں غلطی نوٹ کرواتا ہوں. جہاں پر دو شدیں قریب قریب میں اکٹھی ہیں نا، ان میں عموماً جو غلطی ہے وہ پہلی شد چھوٹ جاتی ہے. جیسے میں نے تجربے میں بتایا، جیسے یعنی یزک کا، اس کو اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے یزک کا پہلی شد چھوٹ جاتی. المزمل، المدثر، یزک کا، المذکر، مذکر، مذکر. کیا ہو رہا ہے؟ سر میں پہلی شد بولو چھوٹ رہی ہے کہ نہیں چھوٹ رہی؟ یعنی میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. یہ وہی باتیں جو ہم سے ہو رہی ہیں غلطی، توجہ دلا رہا ہوں. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ توجہ ہوگی نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی ہو جائے گی. بڑے سے بڑا استاد کیوں نہ ہو، استاد سے ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور اصول، دو ساکن جب وقف میں اکٹھے ہو جائیں. کیا کہا؟ کیا کہا سر؟ دو ساکن جب وقف میں، آنکھوں سے بتاتا ہے باہر بیٹھے جی. دو ساکن جب وقف میں اکٹھے ہو جائیں. اچھا جی 4 منٹ اور انشاءاللہ. وقف میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو کیا غلطی ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ جو عصر پڑھی ہے. اس سے پہلے کون سی پڑھی تھی؟ اور جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو کون سی پڑھتے ہیں؟ صبح سو کر اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں فجر. اور ابھی ہم نے کون سی پڑھی؟ عصر. قرآن میں سورت تکاثر کے بعد کون سی سورت ہے؟ بولو بولو. دیکھیں ہوں کہڑی نماز پڑھی؟ عصر. عصر والعصر، عصر تو نہیں ہے، عصر ہے. کیا ہے؟ لیلۃ الشب قدر، شب قدر. یہ قدر ہوتا ہے، لفظ ہے قادر. اب مثال سمجھا گے. دو ساکن وقف میں جب اکٹھے ہو جائیں تو پہلا ساکن متحرک ہو جاتا ہے. یہ غلطی نوٹ کریں. والعصر والعصر، قسم عصر دی، قسم زمانے دی. والعصر والعصر، عصر تو ہے ہی نہیں. کیا لفظ ہے؟ عصر. اور ہم عموماً ہماری لینگویج میں کیا ہے؟ عصر بولتے ہیں، قدر بولتے ہیں، قدر، شب قدر، قادر. یہ لینگویج والی غلطیاں جو ہماری زبان میں عام بول چال میں غلطیاں ہوتی ہیں، اسی کا طرح کا ملتا جو لفظ قرآن میں آئے گا غلطی ہو جائے گی. جب توجہ نہیں ہوگی غلطی ہو جائے گی. کوئی اپنا بڑا دعویٰ نہ کرے مجھ سے نہیں غلطی ہوتی. لہذا دعویٰ جب نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر وقت توجہ سے قرآن کو پڑھنا ہے. تجوید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ قرآن کو ہر وقت توجہ سے پڑھنا. تجوید پڑھنے کے باوجود بھی اگر بغیر توجہ کے قرآن کو پڑھیں گے تو توجہ بغیر توجہ سے تجوید ختم ہوتی چلی جائے گی. تو فرض عین جو تجوید ہے وہ مخارج اور صفات لازمہ، یہ فرض عین ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کیا
اخفا نہیں کیا، مد کم کر دی، یہ بات کا مسئلہ ہے، بات کا درد ہے، لیکن اس کی چھٹی اور گنجائش ہے نا گنجائش، لیکن یہ بھی عوام کے لیے، خواص کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں، خواص کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ ورنہ چھوڑتے جائیں، ورنہ اخفا میں فرق ہی نہ کریں، مد کی مقدار کو سمجھیں ہی نہیں نا، ہمالیہ کی غلطی، راکا خور ہونا، باریک ہونا، مدیں، یہ سب علماء کے لیے بھی ضرور ہے، لیکن کیٹیگری بتا رہا ہوں کہ فرض عین درجہ صفات لازمہ اور مخارج، اس میں تو بالکل گنجائش ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ کبھی ساقط بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے؟ ایک تجوید فرض کفایہ علمی، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ کتابوں سے۔ بولے بھائی، ایک تو سارے ایک سیٹ جاگ پہ نہیں مدر کر لوں گا، کہاں سے ملتی ہے ابھی؟ کتابوں سے۔ اور کتابیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اردو بازار سے۔ کتابیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اردو بازار سے۔ اور جو فرض عین ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ استاذوں سے۔ اور استاد کہاں سے ملتے ہیں؟ اردو بازار سے نہیں ملتے۔ کتابیں آپ کو اردو بازار سے بھی ملتی ہیں، کتابیں آپ کو گوگل سے بھی مل جائیں گی، یوٹیوب سے بھی مل جائیں گی، لیکن استاد اردو بازار سے یوٹیوب سے اس طرح نہیں ملے گا کہ جڑا کرے گا ہوں سیدھے کر، یوٹیوب والا آپ نے تو کر کے دکھائے گا کہ تھوڑے کو نہیں سیدھے کرے گا، یوٹیوب والا اپنے شہر کو سیدھے کر کے دکھا دے، لیکن آپ کو تو نہیں کہے گا نا کہ تسی بھی سیدھے کرو، یہ تمہارے ہوں، تمہارے عروج طرف ہو، یہ کون سیدھے کرے گا؟ یہ مدرسے والا استاد، یہ مسجد والے استاد، قاری صاحب، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اب یہاں بھی کوئی تجوید کا مدرسہ بھی ہے اس علاقے میں، ہے جی؟ یہاں کوئی مدرسہ تجوید کا پڑھا ہوا تو میں نے بلا لوں، میں نے ان سے علاقے کا تجوید استاد، یہ کونا چنا بڑا اچھا بندہ ہے، مٹی والے پانے کونا چنا ہے اللہ۔ تو بہرحال اس کی فکر کریں بھائی، اس کی فکر کریں، مکتب کی ترتیب پر جس طرح چل رہے ہیں، اب یہ دوست سارے مکتب والے ہیں جی، مکتب کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جی، مکتب کے علاوہ بھی ہے جی، مکتب کے علاوہ بڑی مہربانی، شکریہ، تشریف لے، ویلکم۔ اب باقی کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں تجوید کے مطابق پڑھانا یہ مکتب والوں کا کام ہے، اور سیدھا ہی پڑھاؤں گے، اور فرض ہے نا یار، یہ کوئی مکتب والوں کا کام ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کا کام ہے، ہم کدھر لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر کہیں بھی تجوید کے ساتھ پڑھاؤ، تجوید ناظرہ بڑی مشکل سے پڑھایا جاتا ہے، حفظ بڑی مشکل، تجوید کہاں سے؟ تجوید بعد میں کرے گا، ناظرہ میں تجوید نہیں جی، حفظ میں جا کے تجوید پڑھے گا، اتنے کوئی تجوید نہیں، چلو حفظ میں گیا، ہم حفظ کروائیں یا اس کو تجوید پڑھائیں؟ ہم نے اس کو حفظ کروانا ہے، بعد میں تجوید پڑھے گا۔ اچھا کتابوں میں آ گیا، یہ 8 سال کتابیں پڑھنی ہیں، تو تھوڑی تھوڑی تجوید ساتھ پڑھتا رہے، نہیں تجوید بعد میں کرے گا، ابھی تجوید پڑھے 2 سال لگیں گے، کتابیں پڑھ کے پڑھے 1 سال لگے گا، بعد میں تجوید کرے گا، بعد میں جب 2 حدیث کر لیا، اب تجوید کرنے کا وقت ہی نہیں بیچارے کے پاس، اب کیا کرے؟ ایسے ہی غلط قرآن پڑھنا، ہم تو ڈوبے ہیں، پھر تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ میرے بھائی عوام الناس کی غلطی، اس کا قرآن غلط ہے، اس کی اپنی غلطی، اپنا گناہ ذات تک محدود ہوگا، اور ایک اگر امام ہو اور وہ قرآن غلط پڑھے گا، اپنا بھی ساتھ سب کا بیڑا غرق کرے گا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ صرف مکتب والوں کا کام ہے۔ کتنی جگہوں پہ جاتا ہوں صرف مکتب والے آتے ہیں، مکتب جو مکتب کے ساتھ متعلق ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ تجوید فرض عین کیا صرف مکتب والوں کے لیے، صرف قاریوں مولویوں کے لیے؟ سب مسلمانوں کے لیے اس کی آواز لگانی ہے۔ کیا خیال ہے، لگائیں گے آواز؟ آئندہ خبردار، آئندہ ایسا کریں گے، پروگرام یہاں رکھیں مکتب کے والے صاحب، مکتب کو کوئی استاد ادھر نہیں بلانا، دوسرے آئیں گے، مکتب والے تو ان کے دل میں اتنا احساس تو ہو گیا نا
الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ سب کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ تجوید کے مطابق قرآن درست پڑھانا کیا ہے؟ بولو کیا ہے بھائی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے سر سے اتارا دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں، کہاں لے ٹھیک ہے وہ میں نے پڑھائی چاہیے سارے استاد بڑے استاد میں اچھا یہ بس اتنا ہی تھا، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ لے ہونا کام اتنا یاد ہے بہت ملائب کام ہے تو اچھا جی یہ پہلی تختی کی جو میں نے اگر سمجھدار ہو نا سارے سمجھدار ہوں تو پہلی تختی کا جو نچوڑ تھا نا وہ میں نے پڑھا دیا، ٹھیک ہے وہ میں نے پڑھا دیا کون کون سلوک تھے، اور اس کی ہیڈنگ آپ اگر اساتذہ کرام مکتبہ میں تو ڈائری رکھتے ہیں اپنے پاس، یہ دینا آئے بیٹھے ہیں یہ کتنا تو ڈائری کاغذ کوئی نہیں ہے کوئی کاپی کرتا یہ سارے دل پہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ، یہ سارے روحانی لوگ ہیں حضرت آپ کی صحبت والے آپ کی صحبت والے ہاں یہ سب دل پہ ہی سب کو لیتے ہیں، یہ دل پر اتنا بوجھ نہ لاتے بھی علم کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی کتابیں لکھی تو فرماتے ہیں کہ ایسے چلتے جا رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے کوئی بات ذہن میں آئی تو فوراً سائڈ پہ بیٹھ کے اس کو لکھ لیا، کہتے ہیں ذہن پہ بوجھ نہیں رکھتا ہوں، اور اسی سارے بندہ ذہن کے سٹے ہیں کوئی لکھ دی نہیں ابھی اور ہوتا پھر کیا ہے کہ باتیں کیسے قاری صاحب نے باتیں کی بڑی مزدار کیا کمال کر اپنی کلاس سے گئے وہ نہ پڑھاؤ بس نہ کچھ کرنا بڑی زبردست کی کیسے جس طرح عوام ناز کہتی ہے پھٹے توڑ دیتے تقریر میں کی کیا ہے اے نہ پوچھو کی کیا پھٹے توڑ دیتے تو یہ میں بھی پھٹے توڑ رہا ہوں اور بعد میں آپ نے پھٹے توڑ دیے کیا کہا مجھے نہ پوچھو، اس لیے لکھا کریں اساتذہ کرام لکھنے کی عادت ڈالیں، یہ باتیں بڑی کام کو بھول جاتی ہیں انسان ہے بھی بھول جاتی ہیں، پر اب میرا کام ہر وقت چونکہ یہی عملی کیفیت میں اس وجہ سے مجھے تو یاد رہتی ہے، ورنہ لکھنے کی میں بھی کنجوس ہوں آپ کی طرح بیمار ہوں سست ہوں، مجھ سے کئی دوست ہوئے تھے کہ آپ نے تجوید پر کتابیں نہیں لکھی، میں کہ نہیں کوئی نہیں لکھی، کیوں لکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ لڑکوں نے سن کے کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ چل رہی ہیں وہ چلاتے ہیں جی۔ تو عربی زبان کی کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کس کو بتانا ہے تو اسی فرض کفایہ کر لوں، ایک جگہ کے ایک ساتھی لکھ رہا باقی کہتے جی یہ فوٹو بنا کے انہیں واٹس ایپ کر دیں گے، یہ قربان میں تھوڑے فوٹو بنا کے واٹس ایپ کر دیں گے سب کو، لکھنا نہیں ہے، اور لکھنے سے آدھی بات ویسے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، کوئی بھی بات آپ ویسے سنتے ہیں بھول جاتی ہے، لکھتے ہیں وہ یاد رہ جاتی ہے، اس کو زبان سے دہراتے ہیں اور پکی ہو جاتی ہے، لیکن ہم ختم نہیں کر رہے ہیں۔ مکتب والوں نے سمجھایا نا 4 طریقے پڑھنے پڑھانے کے سارے سمجھدار ہیں۔ اچھا جی تو بہرحال عربی زبان کے وہ حروف جن کا تلفظ ادائیگی ہماری زبان میں نہیں ہوتی، وہ میں نے پہلے بھی پڑھ کر بتایا، پھر سنا رہا ہوں آپ بھی ساتھ پڑھیے۔ تا کیا غلطی ہے؟ ہمالا تے نہیں، تا دوسرا ہا موٹا نہیں، حلوہ حلوہ سے ساتھ والے کو نہیں حلوہ چلے، آپ کو حلوہ نہیں اچھا لگتا ہے جی حلوہ، تو وہ ایک قاری صاحب پڑھا رہے تھے
بچے کو نا، تو بچہ حلوہ بھی کھا کے آیا تھا، گھر کے اندر ٹیوشن پڑھا رہے تھے، تو اس بچے کو استاد جی تو ہاں نکلوا رہے تھے، تو کہتے ہیں بیٹا حلق سے نکالو حلوہ، بولو۔ اس کی امی نے سن لیا، اس کی امی نے کہا ہاں کل صاحب اللہ کا نام حلوہ پڑا ہوا ہے، اس کے حلق سے نہ نکالے، میں لا دیتی ہوں پلیٹ میں، میں پلیٹ میں لا دیتی ہوں، اس کے حلق سے نہ نکالیے۔ حالانکہ استاد جی تو اس کا ہاں نکلوا رہے تھے، حلق سے نکالو حلوہ، وہ کہنے لگتا ہے استاد جی نے پتہ لگ گیا ابھی کھا کے آئے ہیں، حلق جو کٹ جی سمجھ گیا ابھی۔ ہا لال، ہاں جی، اس کے ساتھ ایک پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو نوٹ نہیں کرنا، دال، اب کئی لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، دول، کیوں؟ مشکل سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ مشکل سمجھ کے غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک بابا جی ایسے پڑھا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا پڑھو بابا جی دال، او بابا جی وہ کہتے ہیں دول، کہتے ہیں دول، میں نے کہا نہیں دال، کہتے ہیں دول۔ پھر میں نے پوچھا کہ گوشت بھی کھاتے ہیں یا کوئی سبزی سبزی؟ ہاں بس دال دونوں نے گزارا کری تھا۔ کیڑی دال؟ کہتے ہیں جی چنے والی دال۔ دوسری کہتے ہیں کبھی ماش دال۔ میں سمجھ گیا کہ اب دال ان کی ٹھیک ہو۔ میں کہا بابا جی چھڈو گلا، سبق پڑھیے، پڑھو دال، کہتے ہیں دول۔ کہ یہ کیا بابا جی ہونے تھوڑی چنے والی دال تو صحیح سی۔ تو اس نے کیا کہا، اچھا یہ عربی ہاں، یہ جو غلط پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے، یہ عربی ہاں۔ میں کہا تو بابا عربی چھاڑ کر تو یہ چنے والی دال پڑھنا، چنے والی دال ہی تو پڑھنا، یہ بھی ٹھیک، دول کہنے عربی ہو۔ اس میں کیا ہمیں سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ کئی لوگ عربی اور قرآن کو صرف مشکل سمجھ کے غلط پڑھتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے بھائی، اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا چنے والی دال پڑھے، دال جی، لال، صاد، وود، گول نہیں کر رہے، او باریک ہے، تا یہ باریک ہے، تو باریک اور موٹے میں فرق، زبان نیچے زبان اوپر، تا زبان، تا او، آپ نہیں پڑھ رہے، ہم مکتب والے نہیں اس لیے، تا او، شاباش اللہ خوش رکھے، وہ ہونٹ گول نہیں کرنے، وہ دیکھیں، وہ ہونٹ گول نہیں کرنے، خبردار جی، سمجھ گئے؟ عین، قوف، واو، یہ حروف ہیں سر، یہ نوٹ کرنا۔ اسی طرح گولتا وقت میں جو پڑھی جاتی ہے ہا، اس کو پڑھ جاتے ہیں الف، جیسے آمنہ، عائشہ، عائشہ، آخر میں کیا لکھتے ہیں انگلش میں اے، ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ساؤنڈ ایک الف کی آتی ہے، حالانکہ ہے ہا، تو وہ غلطی ہو جاتی ہے ہماری زبان کی وجہ سے، القارعۃ والقارعہ الف پڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب آخر میں یہ اپن رہ جا وہ تلاوت فرما لیں، بس کرتے ہیں ہاں اپنے انداز۔ اور اذان کو وہ کہہ رہے تھے، اذان کیسے صحیح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں کرنا، اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کو لہجہ کیسے، ایک میں آواز ادھر، دوسری میں آواز کو اونچی، یہ لہجہ ہے، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھو،
لہجہ، پہلے میں آواز ادھر، دوسرے میں اونچی، پورا سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تلفظ صحیح کرنے کا لہجے کا مطلب اتار چڑھاؤ، وہ کوئی مشکل نہیں، تلفظ پر توجہ سمجھ گئے. اشہادو اشہادو اللہ الہ، لام کی شک مد گئی، اللہ لام دونوں شبد دونوں گئی، یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھیے، اس طرح صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. چلو تلاوت سے بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب مل کر پڑھ لیں، شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اب بھائیو اپنی تجوید پر خود بھی محنت کیجیے، اپنے بچوں کو بھی محنت کروائیے، کریں گے انشاءاللہ. عام اصول ہیں، یہ امیر سلطان صاحب کے بعد بھی لکھے ہوئے ہیں، آہستہ رفتار سے پڑھنا اور اونچی آواز سے پڑھنا، یہ دو کمزوریاں ہیں ہمارے اندر. عموماً حافظ اونچی آواز سے منظر نہیں پڑھتے اور آہستہ رفتار سے بھی نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ رفتار سے پڑھنا، اس کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ پڑھنے سے قرآن پاک میں بہتری آئے گی. ہماری سب سے بڑی کمزوری پڑھنے کے حوالے سے. آخری بات آپ سے سوال کروں، حافظ قرآن کے لیے کتنے پارے پڑھنے چاہیے؟ جی اساتذہ کرام، حافظ قرآن کو روزانہ کتنے پارے پڑھنے چاہیے؟ کتنے؟ 3 پارے. آج کس کس نے 3 پارے پڑھے؟
اصول آپ لوگوں نے بتایا، مجھے میں نے تو نہیں بتایا. تو اب یہ کیا ہوگا، باتوں سے باتیں کہنے کی، عمل ہوگا، عمل سے عمل جائے گا. چلو کم از کم ایک پارا آج